بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مصیبت اور پریشانی سے بدحواس ہونا اور بھاگ نکلنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مشکل ترین راستہ جلد آسان ہو کر اچھا وقت لانے کا سبب بنے۔ آپ پر بہت مشکل وقت گزر رہا ہے۔ ہر طرف سے مصیبتوں اور تکلیفوں نے آپ کا راستہ دیکھ لیا ہے، اور اب آپ ان سب مشکلات سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غیبی امداد کے منتظر ہیں، جس کے لیے آپ ہمہ وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ تو سن لیں، اگر آپ اپنے گرد و پیش کا بغور جائزہ لیں، اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات کا تجزیہ کریں، تو ایک بات آپ پر روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ کوئی سپریم طاقت موجود ہے جو کہ یہ سارا نظام ایک سمٹومیٹک طریقے سے چلا رہی ہے، اور جس کی مشیت ہر چیز کی واضح نشاندہی کر رہی ہے۔ آپ کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ وہ طاقت ہر بری چیز کو اچھی چیز سے بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اوپر اٹھاتی ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ رحمت کی بارش ہے جو کہ وہ جہاں پر چاہے برساتا ہے۔ اس کی رحمت ہر وقت آپ کو حصار میں لیے ہوئے ہے، بھلے آپ کو اس چیز کا ادراک نہ ہو۔ اللہ سے مایوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں۔ آپ کتنے دنوں تک بے یارو مددگار کنویں میں پڑے رہے۔ بظاہر کوئی سبب پیدا ہوتا نظر نہ آتا تھا، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک قافلہ بھیج دیا، وہ بادشاہ کا قافلہ تھا۔ آپ نے آواز لگا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ بادشاہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کی مردانہ وجاہت کو دیکھنے کے بعد آپ کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کا اعلیٰ انتظام کروا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو جواب بھی دیتے ہیں کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کام کے ہونے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ نا امیدی کے اندھیرے سے روشنی کی کرن پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کوئلے کی کان سے ہیرے کو نکالنے پر قادر ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اور ہر ناکامی کے بعد کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک کشتی کے پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ تیرتی ہے، اور جیسے ہی پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی، پھر کیا کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو آپ ان چیزوں کا حزن و ملال ہرگز نہ کریں جو کہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے اس سے بہتر سوچا ہوا ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو حقیقی خوشی دینا چاہتا ہے، اور آپ عارضی وقتی خوشیوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو لازمی شامل حال رکھیں، پھر غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ ہر کام آپ کی اور میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اپنے اللہ کی مرضی کے ساتھ شامل کر لیں، اور پھر اللہ وہ کرے گا جو کہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ ایسے متبادل عطا کرے گا جو آپ کی زندگی کو باغ و بہار میں بدل کر راحت و اطمینان کی نعمتوں سے بھر دیں گے۔ یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے خوشیوں اور معجزات کے در کھلتی ہیں جب آپ اپنی نظر میں اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کی بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی کو بنا لیتے ہیں، تو وہ جو ارض و سماں کا مالک ہے نا، وہ زمانے کو آپ کے ہاتھوں میں دے کر آپ کی متلاشی نظروں کو حیران کن معجزات کی دید سے خیرہ کر دے گا، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رب کو خوش کرنے والوں کا وجود قابل رشک ہو جاتا ہے۔
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پریشانیاں اس وجہ سے نہیں بھیجتا کہ آپ بدحواس ہو کر مایوسی کی راہ پر گامزن ہو جائیں یا آپ ہاتھ پیر چھوڑ کر ہتھیار ڈال دیں۔ اس طرح سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پسندیدہ بندوں کا اس طرح سے دعا مانگنا بہت پسند ہے، اور اس کے بعد وہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور اتنا رزق دیتا ہے جو کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ ایسے لوگ ہی روشنیاں پیدا کر کے مشکل راستوں کو سہل بنا کر بہترین منزل کو پا جاتے ہیں۔ اگر آپ اچانک محسوس کرنے لگے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے باوجود تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ آپ کے درجات کی بلندی اور آنے والے اچھے وقت کی علامت ہے، کیونکہ برا وقت آنے والے اچھے وقت کی نشانی ہے۔ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت کی ایک اچھی بات ہے کہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ جتنا آپ پر دباؤ پڑتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ کائنات کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پکار اٹھے جب اہل ایمان کہ اے اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ نے انہیں خوشخبری دی کہ ہماری مدد قریب ہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا و جہان کی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔